بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب فضل المشی الی المساجد، یعنی مساجد کی طرف چل کر جانے کی فضیلت کا بیان۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ مسجد میں جانے والوں کی فضیلت کو بیان فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان لوگوں کا کتنا رتبہ ہے اور اللہ پاک ان کو کتنا انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا کلما غدا او راح، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام کو جائے۔ من غدا الی المسجد او راحا، غدا غدوۃ سے ہے اور غدوہ کہتے ہیں زوال سے پہلے کے وقت کو اور رواح کہتے ہیں زوال کے بعد کے وقت کو، مگر بعض اوقات غدوہ اور رواح یہ مطلق صبح اور شام کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں پر حدیث میں مبارک میں یہی مراد ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسجد گویا اللہ کا گھر ہے، تو اب جو شخص مسجد میں جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ضیافت کریں گے، چنانچہ وہ دنیا میں جتنی مرتبہ مسجد میں گیا ہوگا اتنی ہی مرتبہ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کی جائے گی۔ تو یہ مسجد میں جانے والوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ وَأَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تطہر فی بیت ثم مضى إلى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطواته احداهما تحط خطیطہ والأخرى ترفع درجہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کیا پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرے، تو اس کے ہر قدم رکھنے سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے قدم سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسجد میں جانے والے کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرے، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے لا یخرجہ الا الصلاۃ، یعنی وہ گھر سے صرف نماز کے ادا کرنے کے لیے نکلا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اب اس کو یہ انعام دیا گیا کہ ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف اور دوسرے قدم پر درجہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو تمہارے یہ قدم ہیں یہ اللہ کی نظر میں کس قدر اہم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد خواہ دور بھی ہو تو اس دوری کی وجہ سے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھیں کہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنا ہی اجر و ثواب بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال کان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة فقیل له۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان سے زیادہ دور سے مسجد میں آتا ہو، اس کے باوجود کوئی نماز ان سے نہ چھوٹتی تھی۔ ان سے کہا گیا لو اشتریت حمارا ترکبہ فی الظلماء وفی
حمزہ قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله کہ اگر تم کوئی گدھا خرید لو تاکہ اندھیرے اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہو کر آ جایا کرو، تو اس نے کہا مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے برابر میں ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور جب میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس آؤں تو میرا لوٹنا لکھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تمام ثواب کو جمع فرما دیا ہے۔ رمضان کا مطلب ہے گرمی کی شدت، اسی طرح ظلمہ اس کا مطلب ہے تاریکی اور اندھیری۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا گھر مسجد سے دور ہو تو یہ بھی اس اعتبار سے بہتر ہے کہ اس کے آتے جاتے وقت جو بھی قدم ہوں گے اس حساب سے اس کو نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی اور اس کے گناہوں کی معافی بھی زیادہ ہوگی۔ غرض اس حدیث میں یہ ترغیب ہے کہ مسجد سے دور رہنے والے بھی مسجد میں آنے کی طرف رغبت کریں اور مسجد میں آنے کو نہ چھوڑیں، یعنی مسجد کے قدموں کا ثواب اس لیے ہے کہ جو دور ہے، جو جتنی سختی برداشت کرتا ہے اس کو اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال خلت البقاء حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أن كنا تهولنا رواه مسلم وروى البخاري معناه من روایت انس۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد یعنی مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی ہوئیں تو بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ پس جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، بے شک ہم نے یہ ارادہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو سلمہ تم اپنے ہی گھروں میں رہو اور تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ تم اپنے ہی گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہوں، اور بخاری نے بھی اس کے ہم معنی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ بقاع کہتے ہیں خالی زمین یا جگہ کو، خلط کا مطلب خالی اور بقاع کا مطلب زمین کا ٹکڑا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب مسجد نبوی کے قریب جگہ خالی ہوئی تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں۔ بنو سلمہ انصار مدینہ کے ایک خاندان کا نام ہے۔ اس خاندان کے افراد مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، اس لیے جگہ خالی ہونے پر انہوں نے مسجد نبوی کے قریب آنے کا ارادہ کر لیا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس ارادے کی اطلاع پہنچی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آنے کے لیے جتنا چلنا پڑتا ہے تو ہر قدم کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی تمہارے لیے مسجد سے دور رہ کر آنا بھی تمہارے لیے بھلائی سے خالی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد اگر دور بھی ہو تو نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد سے لے کر اپنے گھر تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس میں جتنا بھی وقت لگے
وہ بھی ہمارے لیے نیکیوں ہی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس وجہ سے مسجد کی طرف چل کر آنے میں کبھی دقت نہیں محسوس کرنی چاہیے، بلکہ نمازیں مسجد میں آ کر ہی پڑھی جائیں۔ دیکھیں ایک ایک قدم جو ہے وہ اللہ کی نظر میں کتنا اہم ہے۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم الیہا ممشا فابعدهم والذی ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذی يصليها ثم ينام، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں تمام لوگوں سے زیادہ ثواب پانے والا وہ شخص ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے وہ امام کے ساتھ نماز کو ادا کرے تو اس کا اجر و ثواب اس شخص سے کہیں زیادہ ہے جو اکیلا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ تو اس میں بتایا کہ جتنا دور سے آئے گا اتنے ہی اس کے قدم چونکہ زیادہ ہوں گے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کی اتنی ہی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے کہ امام کے ساتھ اس کو ادا کرے تو اس کو اکیلے پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو اکیلے نے جماعت کو کھو دیا تو اس کے ثواب میں بھی کمی آ گئی۔ اور اس کے علاوہ جب یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت گویا کہ یہ نماز ہی میں ہے، تو اس کا ثواب بھی اس کو الگ سے ملے گا۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، رواہ ابو داود و ترمذی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ مشائین یعنی پیدل چل کر آنے والے۔ تو اس میں بتایا کہ جو شخص پیدل چل کر آ رہا ہے اور وہ مشقت سے آ رہا ہے، یعنی اندھیروں میں مسجدوں کی طرف آتا ہے، تو اس شخص کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں آنے میں اگر کوئی دشواری ہو، مشقت ہو، تب بھی مسجد آیا جائے، کیونکہ دشواری کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اور اس میں فرمایا کہ اندھیروں والے دن جو ہوگا اس دن ان کے لیے مکمل روشنی ہوگی۔ تو اندھیروں کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن شدید اندھیرا ہوگا اور اعمال سے اس میں روشنی ملے گی۔ جن اعمال سے روشنی ملے گی ان میں سے ایک جو ہے وہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جانا بھی ہے، کہ آج یہ دنیا میں فجر اور عشاء کے وقت اندھیروں میں مسجد میں جاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ جل شانہ قیامت کے دن کے اندھیروں سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو قیامت کے اندھیروں میں بعض لوگوں کو نور و روشنی ملے گی، تو اس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کا نور ان کے راستے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوا ہوگا، اور وہ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس نور کو اخیر تک باقی رکھ۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ جو شخص اندھیروں میں بھی آئے گا تو وہ در حقیقت اپنی ہمیشہ والی زندگی میں نورانیت پیدا کر رہا ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکاری وکثرت الخطا الی المساجد
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالکم الرباط رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور درجے کو بلند کر دے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشقتوں کے باوجود پورا وضو کرنا، مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، پس یہی رباط ہے۔ رباط کا مطلب ہوتا ہے سرحد کی حفاظت کرنا۔ تو ہماری یہ حدیث جو ہے یہ پہلے بھی 2 دفعہ آ چکی ہے، پہلی مرتبہ بیان کثرت طرق الخیر میں اور دوسری مرتبہ فضل الوضو میں۔ تو یہاں امام نووی رحمہ اللہ نے تیسری مرتبہ اس کو ذکر کیا تاکہ طہارت، نماز اور عبادت میں مداومت بھی جہاد فی سبیل اللہ اور محاذ جنگ پر دشمن سے معرکہ آرائی کی طرح ہے، اس کو بیان کر دیا جائے۔ اور دوسرا اس میں جو ہے کثرت الخطا الی المساجد، یعنی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، اس کا ذکر ہے، تو اس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی، اس لیے امام نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ لے کر آئے۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد کی طرف کثرت سے آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر الآیہ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ یعتاد المساجد، یعتاد یہ عادت یا عودہ سے ماخوذ ہے، تو اس کے معنی ہے لوٹنا، یعنی لوٹنا، بار بار آنا۔ تو مسجد میں بار بار لوٹ کر آنا ظاہر ہے کہ یہ آنا جماعت کی وجہ سے ہوگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو جماعت کے لیے آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ یا مطلقاً عبادت کے لیے مسجد میں آنا، اور بعض کہتے ہیں کہ مسجد کی حفاظت اور اس کی مرمت مراد ہے۔ بہرحال اس حدیث مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جن کا اکثر مسجد میں آنا جانا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ان کے بارے میں اس بات کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا دل بھی مسجدوں میں یعنی اللہ کی عبادت میں اٹکا رہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔